رات کے 12 بج چکے تھے، شہر کی رونقیں مدھم ہو چکی تھیں، لیکن اس بدنام گلی کے رنگین چراغ اب بھی جاگ رہے تھے۔ کھڑکیوں سے چمکتی ہوئی رنگ برنگی روشن دلیاں اور پائلوں کی چھن چھن اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ گناہ کی منڈی سج چکی ہے۔ سالم نے اپنی قیمتی گاڑی کی چابی میز پر پھینکی اور آرام دہ صوفے پر دراز ہو گیا۔ اس کا چہرہ بے حسی کا مجسمہ تھا اور آنکھوں میں غرور کی ایک ایسی چمک تھی جو صرف بے تحاشا دولت اور بے لگام طاقت والے مردوں کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ سالم کے لیے یہ دنیا ایک کھلونا تھی اور اس کھلونے سے کھیلنا اس کا روزمرہ کا معمول بن چکا تھا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی سستا اور گھناؤنا اصول تھا، ہر رات ایک نیا چہرہ، ایک نیا جسم اور ایک نیا گناہ۔ وہ سمجھتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی، ہر پاکیزگی اور ہر حیا کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ادا کرنے کی اس کے پاس بے حساب صلاحیت موجود ہے۔ اس نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ اس کے اس ہوس پرست رویے نے کتنی زندگیوں کو تباہی کے گھاٹ اتارا ہے۔ سالم نے سگار کا ایک لمبا کش لیا اور دھوئیں کا مرغولا فضا میں چھوڑتے ہوئے اپنے موبائل کا لاک کھولا، اس ڈبے سب سے پرانے اور شاطر دلال سلطان کا نمبر ملایا۔ سلطان، جو اس تاریک دنیا کے کونے کونے سے واقف تھا، پہلے ہی گھنٹی پر فون اٹھا چکا تھا۔ جی مالک، حکم کیجیے، آج رات حضور کے مزاج کا کیا رنگ ہے؟ سلطان کی چاپلوس اور مغرور آواز فکر سے گونجی۔ سالم نے سگار کی راکھ ایش ٹرے میں چھانٹتے ہوئے کہا، سلطان، مجھے وہی پرانے چہرے اور وہی بچھائی ہوئی محفلیں نہیں چاہیے۔ آج رات کچھ الگ ہونا چاہیے، کچھ ایسا معصوم، کچھ ایسا نیا جو پہلے اس بازار کی دھول سے بھی نہ گزرا ہو۔ مجھے کسی کی معصومیت خریدنی ہے، سمجھے تو؟ سلطان اسی طرح سے شیطان کی طرح ہنسا۔ مالک، آپ نے بالکل صحیح وقت پر یاد کیا، آج ہی شام ایک نیا مال بازار میں آیا ہے، ایک ایسی لڑکی جس نے ابھی اس دنیا کی حقیقت کو چھوا بھی نہیں، بے حد خوبصورت، معصوم اور نادان۔ لیکن مالک، اس کی قیمت ذرا بھاری ہوگی، کیونکہ وہ اس دلدل کی پرانی تتلی نہیں ہے۔ سالم کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ قیمت؟ سلطان، تم جانتے ہو کہ سالم کو قیمت سے کوئی غرض نہیں ہوتی، بس جو میں نے مانگا ہے وہ چند منٹوں میں میرے سامنے ہونا چاہیے۔ گاڑی بھیج رہا ہوں، اسے فوراً لے کر آؤ۔ سالم نے فون کاٹ دیا اور اپنے کمبل کو درست کرتے ہوئے مسند سے ٹیک لگا لی۔ اس کی روح پر سیاہی کی ایک اور تہہ جم چکی تھی، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ آج کی رات اس کے غرور کے محل کی آخری رات ثابت ہونے والی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازے پر مدھم اور ہچکچاتی ہوئی دستک ہوئی۔ سالم نے چہرے پر فتح مندانہ مسکراہٹ سجائی اور بولا، اندر آ جاؤ۔ دروازہ کھلا اور سلطان نے گھونگھٹ میں لپٹے ایک انتہائی نازک اور نفیس لڑکی کو کمرے کے اندر دھکیلا۔ لڑکی کے قدم ایسے لڑکھڑا رہے تھے جیسے وہ بوجھے دل کے ساتھ اپنی موت کی طرف بڑھ رہی۔ سلطان نے شاطرانہ انداز میں سر جھکایا اور باہر سے دروازہ مقفل کر دیا۔ کمرے میں دم گھٹنے والی خاموشی چھا گئی، صرف اس لڑکی کی سسکیوں اور بے ترتیب سانسوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اپنے چادر کے کونے کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے ایک کونے میں سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ سالم بستر سے اٹھا اور ایک شاطر شکاری کی طرح آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے جوتوں کی آہٹ سے لڑکی مزید دیوار سے جا لگی۔ چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھے جانے دو، میں یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لڑکی نے روتے ہوئے انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں التجا کی، لیکن سالم کے کانوں پر جوں تک نہ رنگی۔ سالم نے ٹھنڈا کہکا لگایا، جانے دوں؟ ارے نادان لڑکی، اس بازار میں قدم رکھنے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، یہاں ہر چیز خریدی جاتی ہے، اور تمہاری قیمت میں ادا کر چکا ہوں، خوفزدہ ہونے کی ڈرامے بازی بند کرو اور اپنا چہرہ دکھاؤ۔ سالم نے آگے بڑھ کر بڑی بے دردی سے اس لڑکی کے سر سے چادر کو کھینچ لیا اور اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔
کمرے میں جلتے ہوئی مدھم روشنی جیسے ہی لڑکی کے چہرے پر پڑی، سالم کا مسکراتا ہوا چہرہ اچانک پتھرا گیا۔ اس کے ہاتھ فضا میں معلق رہ کے اس کے چہرے سے لمحوں میں سارا غرور اور تکبر غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک ہولناک خوف نے لے لی۔ لڑکی کے چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں تھیں، اس کے ہونٹ خشک تھے اور اس کی دائیں آنکھ کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا سیاہ تل تھا، ایک ایسا تل جسے سالم زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ سالم کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، اس کا دل سینے میں اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ سالم نے اپنے خشک ہوتے ہوئے گلے سے بمشکل الفاظ نکالے۔ لڑکی نے ڈری ہوئی آنکھوں سے اس عجیب و غریب شخص کو دیکھا جو چند لمحے پہلے شیر کی طرح گرجا تھا اور اب کسی بھیگی بلی کی طرح کانپ رہا تھا۔ سالم نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے لڑکی کے دونوں شانے پکڑے اور چیختے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ بولو، تمہارا نام کیا ہے؟ تمہاری ماں کون تھی؟ تم اس بدنام گلی میں کیسے آئے؟ لڑکی اس کے اچانک اس روپ سے خوفزدہ ہو کر مزید رو پڑی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، میرا نام معصومہ ہے، میری ماں کا نام زارا تھا، وہ 2 دن پہلے اس دنیا سے چلی گئی۔ سالم کو لگا جیسے اس کے کانوں میں ہزاروں دھماکے ایک ساتھ ہوئے ہوں۔ زارا، وہی زارا جسے 20 سال پہلے اس نے محض اپنی عیاشی اور خود غرضی کی خاطر ایک مومولود بچی کے ساتھ سڑک پر پھینک دیا تھا۔ اس نے زارا کو طلاق دے کر اس کی گود میں پلنے والی ننھی جان کو اپنا نام دینے سے انکار کر دیا تھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، میری ماں بیمار تھی، وہ دن رات محنت کرتی تھی تاکہ مجھے پڑھا سکے۔ مرنے سے پہلے اس نے مجھے ایک بند لفافہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی بڑی مصیبت آئے تو اس شہر کے بڑے سیٹھ سالم کے پاس جانا، وہ تمہارا باپ ہے۔ لیکن ماں کے مرتے ہی مکان مالک نے مجھے گھر سے نکال دیا اور سلطان نے مجھے گاؤں کا جھانسا دے کر یہاں لا کر بیچ دیا۔ معصومہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے گلے میں لٹکا ہوا ایک پرانا تعویذ نما لاکٹ نکالا۔ اس لاکٹ کے اندر ایک چھوٹی سی زرد پڑ چکی تصویر تھی۔ سالم نے کپکپاتے ہاتھوں سے وہ لاکٹ لیا۔ تصویر میں اس کی اپنی جوانی کا چہرہ مسکرا رہا تھا، وہی تصویر جو اس نے 20 سال پہلے زارا کو تحفے میں دی تھی۔ سالم کے پاؤں سے زمین سرک گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنی پوری زندگی کا گناہ ایک فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ مرد جو ہر رات دوسروں کی بیٹیوں اور بہنوں کی عزت کا سودا کرتا تھا، جو عورت کو صرف اپنے جسمانی شوق کا ذریعہ سمجھتا تھا، آج قدرت نے اس کے اسی ہوس کے بستر پر اس کی اپنی بیٹی کو لا کھڑا کر دیا تھا۔ مکافات عمل کا تازیانہ اتنی شدت سے پڑا تھا کہ سالم کا پورا وجود اندر سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے، شرمندگی اور ذلت کے ایسے آنسو نکلے جو اس کی روح کی سیاہی کو کبھی نہیں دھو سکتے تھے۔ اس کا سارا غرور، اس کی دولت، اس کا تکبر اور اس کی مردانگی، سب کچھ ایک پل میں راکھ کا ڈھیر بن چکا تھا۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کا جثہ زمین پر گر پڑا اور وہ اپنی بیٹی کے دھول سے بھرے قدموں میں سر رکھ کر رو پڑا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو میری بچی، میں تیرا باپ نہیں، میں ایک درندہ ہوں، میں ایک مجرم ہوں۔ سالم تھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، لیکن وقت اب گزر چکا تھا۔ اسے بہت شوق تھا ہر رات نئے جسم کا، پر دلال اب کی بار جو لایا وہ بیٹی اس کی تھی۔ سالم نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور اس بدنام روح سے باہر نکل گیا، لیکن اس کی روح وہیں اس کے بستر پر مر چکی تھی۔ قدرت نے ثابت کر دیا تھا کہ گناہ کی فصل چاہے کتنی ہی دیر سے کیوں نہ کٹے، کاٹنی اسی انسان کو پڑتی ہے جس نے بیج بویا ہوتا ہے۔